دلوں کو اور تمہارے اعمال. تو الحمدللہ ایک حدیث ہم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کر لی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی. یعنی اصل اس کا ٹیکسٹ یہ ہے، یہاں سے وہ تمہارا پریکٹس ایریا تھا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا. یعنی کیا ثابت ہوا؟ گیٹ اپ، متقی کا گیٹ اپ، یہی کافی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نبی قسم سے آپ سب نے فرمایا تھا، 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی تو یہاں پر. تقوی کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ دل میں. اس لیے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اب اللہ تو دیکھ لیتا ہے، ٹھیک، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن معاشرے میں کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، نماز آپ ایک پڑھنے نہیں جاتے مسجد میں، اور کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھا کرو تو آپ اسے حدیث سنائیں کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے. میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں تمہیں کیا پتا؟ عمل آپ کا بتائے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. تو یہ بہت بہت خوبصورت الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے آپ سب نے فرمایا تھا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں. یہ ہے فصاحت و بلاغت. یعنی یہ اگر الفاظ آپ نہ رکھیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اس حدیث سے جو ہے وہ ایک موقع ملتا ہے کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں میرے کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعْمَالِكُمْ، عمل سے تمہارے نظر آئے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. جو کچھ دل میں ہے وہ عمل آپ کا ظاہر کرے گا. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے. پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے. ان کا مادہ پیدائش اور طریقہ پیدائش ایک ہی ہے اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے. علاوہ بریں کسی شخص کا کسی خاص ملک، قوم یا برادری میں پیدا ہونا ایک اتفاقی امر ہے جس میں اس کے اپنے ارادے و انتخاب اور اس کی اپنی سعی و کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے. کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو. اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا اور نیکی و پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو. ایسا آدمی خواہ کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے. اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہرحال ایک کمتر درجے کا انسان ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، مشرق میں پیدا ہوا ہو یا مغرب میں. یہی حقائق جو قرآن کی ایک مختصر سی آیت میں بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مختلف خطبات اور ارشادات میں زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے. فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا. لوگوں، تمام انسان بس 2 ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے.
ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بہقی فی شعب الایمان، ترمذی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ نے ایک تقریر کی اور اس میں فرمایا، لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اچھا، تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ بہقی۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ بزار۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، یعنی اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ابن جریر۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ کون فی الواقع ایک اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور کون اوصاف کے لحاظ سے ادنا درجے کا ہے۔ لوگوں نے بطور خود اعلیٰ اور ادنا کے جو معیار بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے ہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو دنیا میں بہت بلند مرتبے کا آدمی سمجھا گیا ہو وہ اللہ کے آخری فیصلے میں کمترین خلائق قرار پائے، اور ہو سکتا ہے کہ جو یہاں بہت حقیر سمجھا گیا ہو وہ وہاں بڑا اونچا مرتبہ پائے۔ اصل اہمیت دنیا کی عزت و ذلت کی نہیں بلکہ اس ذلت و عزت کی ہے جو خدا کے ہاں کسی کو نصیب ہو۔ اس لیے انسان کو ساری فکر اس امر کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ حقیقی اوصاف پیدا کرے جو اسے اللہ کی نگاہ میں عزت کے لائق بنا سکتے ہوں۔